ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان کا تیسرا جو رکن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کو بھیجا، کچھ انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور کچھ انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل کیے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان کی طرف وحی کی۔ ابھی جو وحی ہے اللہ کی، اس پر ایمان لانا، جو تھرو آؤٹ اس کائنات میں اللہ نے وحی نازل کی، اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ان پر ایمان لانا کہ وہ سچی کتابیں تھیں اللہ کی، وہ اللہ کی وحی تھی، اور ان کتابوں میں جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے احکامات تھے، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی دوسری آسمانی کتاب سے ہم اپنی زندگی کے لیے مسائل اخذ نہیں کر سکتے۔ ہم مسائل صرف قرآن سے اخذ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ کریں گے، عمل صرف قرآن پر کریں گے، جبکہ ایمان ہمارا تمام کتابوں پر ہوگا۔ وہ کتابیں ہیں کس فارم میں ہیں، وہ ریٹن فارم میں ہیں، یا وہ صحائف ہیں یا ریٹن فارم میں نہیں ہیں، جو بھی اللہ نے وحی نازل کی وہی پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ صحائف کا ذکر کیا، اللہ نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ سارا کچھ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحائف تھے ان میں بھی تھا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر تورات کے علاوہ کچھ صحائف بھی اللہ نازل فرمائے، ہمارا ان صحائف پر بھی ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم کے بھی کچھ صحائف تھے، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ السلام جن کی کتابوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں، جن کی کتابیں ہمارے سامنے کوئی کسی بک فارم میں موجود نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وحی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ اللہ کی طرف ہمارے اوپر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، یعنی کہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو اللہ نے حضرت ابراہیم پر نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے کے آئے۔ و اسماعیل، اور جو اللہ نے حضرت اسماعیل پر نازل فرمایا۔ و اسحاق، اور جو حضرت اسحاق کا نازل فرمایا، حضرت اسحاق پر نازل فرمایا۔ و یعقوب، اور جو اللہ نے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ والاسباط، اور پھر ان کی اولادوں پر جو کچھ بھی ان کی اولادوں میں سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ان تمام پر جو نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ابھی ان سب پر جو کچھ بھی نازل ہوا وہ ہمارے پاس کسی بک فارم میں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ صحائف کی فارم میں موجود ہے یا نہیں ہے، ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں، لیکن ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ نبیوں کے نام لیے اور باقی ان کی اولادوں میں اسباط میں ذکر کر دیا کہ ان سب پر جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا ان سب پر ایمان لے کے آنا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ صرف قرآن پر کرنا ہے، مسائل قرآن سے لینے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن نے وہ پہلے تمام جو کتابیں تھیں ان کو ایبروگیٹ کر دیا، ان کو منسوخ کر دیا۔ ابھی ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ان کتابوں پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ آخری کتاب جو قرآن ہے اس پر عمل کرنا ہے۔
جو अहकामात उनके अल्लाह ताला ने बाकी रखे, जिन पर अमल करवाना था, वो कुरान मजीद में आ गए, और इनके अलावा जो मनसूख करने थे वो मनसूख हो गए। अभी हम कुरान के अलावा उन किताबों से कोई मसला नहीं ले सकते, लेकिन हमारा ईमान अल्लाह की वही पर है कि अल्लाह की वही जब भी आई, अल्लाह ने जब भी अपने अम्बिया पर वही नाज़िल की, तो वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, वो सच्ची किताबें थी, वो सच्चे अहकामात थे। उन अहकामात में कोई शक नहीं, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ वो अहकामात जो हैं आज हमारे ऊपर उन पर अमल करना फ़र्ज नहीं है। तो हम अमल सिर्फ कुरान पर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यहूदी हैं वो तौरात को पढ़ते इब्रानी लैंग्वेज में थे, जबकि उसकी मुसलमानों के साथ तफसीर जो है सामने वो अरबी लैंग्वेज में करते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने ना उनकी इस जो इंटरप्रिटेशन है, तफसीर है, ना इसकी तकजीब करनी है, ना ही इसकी तस्दीक करनी है, बल्कि जब वो आपके सामने बयान करें तो आपने ये कहना है आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ अल्लाह ने हमारी तरफ नाज़िल फरमाया उस पर ईमान लेके आए। हमने ईमान ले आए अल्लाह ने जो नाज़िल किया था, क्योंकि वो तो तब्दीली कर रहे थे, इसमें तरमीम कर रहे थे, इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इख्तियार बता दी कि हमने सिर्फ ये कह के बरी हो जाना है कि हम उस पर ईमान लेके आए जो अल्लाह ने हमारी तरफ नाज़िल किया। अम्बिया की तरफ जो नाज़िल हुआ वो उस पर ईमान लेके आते हैं। जो इनकी तब्दीलियां हैं, जो इनकी तहरीफ़ात हैं, हम उन पर ईमान नहीं लेके आते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान को सही तरीके से ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए।